خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت عبد الرحمن بن جعفر آپ فرماتے ہیں کہ میں بصرے کے اندر رہائش پذیر تھا، بصرے کے اندر میرا گھر تھا، اور میرے گھر کے قریب ہی ایک بڑی پیاری مسجد تھی جہاں میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ تو اس مسجد کے امام عالم دین شیخ ابو سعید کے نام سے مشہور تھے، اور وہ بڑے ہی بااخلاق، عالم بعمل اور نیک بندے تھے۔ وہ نماز فجر کے بعد واعظ بھی فرمایا کرتے، درس دیا کرتے، لوگوں کو مسائل بتاتے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک سال بڑی سخت گرمی تھی، اور گرمی کے اندر حج کا موسم بہار آ گیا، تو میں بھی حج بیت اللہ کے لیے ایک قافلے کے ساتھ چلا گیا۔ قافلے سے میں بچھڑ گیا اور ایک بڑے ہی ریگستان کے اندر میں پھنس گیا، جہاں مجھے راستے کا بھی پتہ نہیں چل رہا، اور میرا کھانا پانی بھی ختم ہو گیا، اور میں ہر طرف ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد یہ سوچ کر وہاں لیٹ گیا کہ اب تو میں کہیں نہیں نکل سکتا، میری موت ہی آئے گی۔ اس انداز سے میں لیٹا تھا کہ کسی نے مجھے آواز دی، تو جب میں نے دیکھا تو وہ ہماری مسجد کے امام شیخ ابو سعید تھے۔ تو میں نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ تمہیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا، پانی دیا، پھر فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں چلا، تھوڑی ہی دیر میں مکہ شریف آ گیا، اور مکہ شریف جا کر انہوں نے پھر مجھے کچھ کھانا دیا، اور فرمایا کہ تمہارا قافلہ 3 دن کے بعد اس جگہ پہنچے گا۔ پھر وہ چلے گئے، اور میں وہاں 3 دن تک ٹھہرا رہا، اور اس کھانے میں اتنی برکت تھی کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں جتنا کھا رہا تھا اتنا وہ اور بڑھ رہا تھا۔ 3 دن میرا کھانا بھی ختم نہیں ہوا، اور میرا قافلہ بھی آ گیا جس طرح انہوں نے فرمایا تھا۔ پھر ہم نے حج کے ارکان ادا کرنے شروع کیے۔ میدان عرفات میں جہاں حاجیوں کے لیے ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، وہاں ہم جمع تھے، تو وہاں ہم نے جبل رحمت کے قریب شیخ ابو سعید اپنی مسجد کے امام کو پھر دعا کرتے ہوئے دیکھا، تو میں بھاگ کر حاضر خدمت ہوا۔ انہوں نے مجھ سے سلام و مصافحہ کیا، مسکرائے، اور فرمایا کوئی حاجت ہے؟ تو میں نے کہا دعا کر دیجئے، تو انہوں نے دعا کر دی۔ پھر وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ میں نے جب حج کو مکمل کر لیا، اور اسی قافلے کے ساتھ میں سفر کرتا ہوا دوبارہ اپنے گھر پہنچا، پھر میں حسب معمول اپنی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جب پہنچا، تو شیخ ابو سعید ہی جماعت کروا رہے تھے، اور نماز کے بعد انہوں نے درس و تدریس بھی فرمایا۔ تو جب لوگوں نے مصافحہ کیا تو میں نے بھی جا کر مصافحہ کیا، اور ارادہ کیا کہ میں حالات پوچھوں گا۔ تو آپ نے مصافحہ کرتے ہوئے میرے ہاتھ کو دبایا، وہ اشارہ تھا کہ یہ راز ہے، اس کو کھولنا مت۔ تو میں خاموش ہو گیا، اور میں نے آپ سے کوئی دوسری بات نہیں کی، اور میں نے مسجد کے خادم اور مؤذن سے پوچھا کہ امام صاحب کہیں گئے تھے، وہ حج کے لیے گئے تھے؟ تو انہوں نے مجھے حلفیہ کہا، اللہ کی قسم اٹھا کر بیان دیا کہ ہمارے امام صاحب کی ایک بھی چھٹی نہیں ہے، نہ ہی وہ اس سال حج پہ گئے ہیں۔ وہ یہاں روز 5 نمازیں باجماعت پڑھاتے ہیں، اور اسی طرح فجر کے بعد درس بھی دیتے ہیں، وہ تو کہیں گئے ہی نہیں۔ تو میں نے پھر ان کی اس کرامت کو، اس بات کو چھپائے رکھا، اور پھر ان کی زندگی کے بعد جب وہ دار فانی سے چلے گئے تو میں نے اس کو بتایا، کیونکہ انہوں نے اشارتاً منع کر دیا تھا۔ تو پھر مجھے پتہ چلا
کہ یہ ہمارے امام مسجد، یہ عالم بعمل ایک بہت بڑے مقام پر ہیں۔ تو بہت پیارا واقعہ ہے، اس میں ولی کامل کی ایک کرامت ہے۔ کرامت کہتے اس کو ہے جو ظاہری طور پر عقل سمجھ میں نہ آئے، اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر کتاب پڑھنے والا اگر آگ جھپکنے سے پہلے ملک شام سے ملک یمن سے ملک شام میں تخت لا سکتا ہے، تو نبی کا غلام آنن فانن مکے بھی جا سکتا ہے، اس ریگستان میں جا کے ایک حاجی کی مدد بھی کر سکتا ہے، اس کو آنن فانن مکے بھی پہنچا سکتا ہے، کھانا بھی دے سکتا ہے، اور حدیث شریف کے اندر بھی اس کا بیان ہے۔ تو خیر، اس سے یہ بھی پتہ چلا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے غلام بن جاتے ہیں، جو بعمل بن جاتے ہیں، ان کی شریعت و سنت پر عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ یہ طاقتیں دیتا ہے، پھر جس نبی کے وسیلے سے مل رہا ہے اس نبی کی شان کیا ہوگی، اس نبی کا مقام کیا ہوگا جن کے وسیلہ جلیلہ سے امتیوں کو مل رہا ہے۔ اس لیے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروان شمع رسالت آپ کیا خوب فرماتے ہیں، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں مدینے خبر گئی، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی ہو جو کوئی آہ کرے دل سے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے خاص بندے عام لوگوں میں پوشیدہ ہیں۔ ہم جس کو ایک عام سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور جو اللہ والے ہیں وہ اپنے آپ کو عموماً چھپاتے ہیں، وہ اپنی بڑائی ظاہر نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں پہ برستی ہے۔ میاں محمد بخش رومی کشمیر آپ فرماتے ہیں، راتی زاری کر کر روندے، نیند اکھیں تھی دھوندے، فجریو گناہگار صداون ہر تھی نیویں ہوندے۔ اور جس درخت کی شاخوں کو جتنا پھل زیادہ آتا ہے وہ اتنی ہی جھکی ہوئی ہوتی ہیں اور خالی اکڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے، مٹا دے اپنی ہستی کو مرتبہ کچھ چاہیے، دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے اور نیک بندوں سے محبت عطا فرمائے، ان کی سنگت عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔